وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 42 آج پڑھیں گے۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی 41، بہت امپورٹنٹ آیت تھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عبداللہ آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ کچھ ہچکچائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ مجھے دوسروں سے بھی سننا بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ النساء کی جو سورہ تھی وہ شروع سے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچے 41 پر، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا چہرہ جھکا کر تلاوت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے چہرے جھکا کر ہی بیٹھتے تھے، تو کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے۔ تو جب یہ 41 آیت پر پہنچے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا، کہا بس کر دیں بس کر دیں۔ جب انہوں نے چہرہ اٹھا کے حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں تھے اور پورا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا وجہ؟ یہ آیت کس طرح ہم لائیں گے، کس طرح ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک نبی گواہ بنا کر، اور آپ کو ہم لے آئیں گے ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر۔ یعنی یہ کہ گواہی دینی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی امت کے خلاف، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت جو تھی وہ امت سے بے انتہا تھی۔ تو یہ چیز ان کے لیے برداشت کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گئی کہ ان کو اپنی ہی امت کے کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ بات بتانے کا مقصد یہ کہ جو امت ہے یہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی غلط ملت کرتے رہیں گے، من مانی باتیں ایجاد کر لیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں چھڑا لیں گے پوری امت کو، تو ایسا کوئی سین وہاں نہیں ہونے والا۔ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو یہ دین ان کو نہیں سکھایا تھا، یہ جو انہوں نے دین میں خود ساختہ طریقے بنا لیے، یہ دین میں نے ان کو نہیں سکھایا، یہ خود سے خود انہوں نے دین میں طریقے بنا لیے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ کیسی کیسی ہم لوگوں نے شرکیہ نعتیں بنا رکھی ہیں، جھوم جھوم کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور مسئلہ یہ کہ قرآن کی آیات تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب جس نے یہ آیت پڑھی ہوگی اس کو بہت اچھی طریقے کے ساتھ پتہ ہوگا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے قیامت میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بتاتا ہے اس کے پیچھے بس چل پڑتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہم کر لیں ایٹ لاسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو بچا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر اس دن وہاں پر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس گمان میں ہی زندگی گزار رہے تھے کہ بچت ہو جائے گی، اس دن ان کا کیا حال ہوگا وہ اس آیت میں آپ پڑھیے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہوگا کیا کہ دو طرح کے لوگ یہاں پر بیان کیے گئے نا، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا، تمام کافر کفر کی راہ اختیار کی، انہوں نے سرے سے ہی مطلب دین کو لیا ہی نہیں، وہ تو ہو گئے کافر۔ اور دوسرے عصوا الرسول، اس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے دعوت تو ایکسیپٹ کر لی، مسلمان تو ہو گئے مگر رسول کو فالو نہیں کیا۔ رسول کو فالو نہ کرنا انڈائریکٹلی وہی بات ہے دین کو نہ ماننا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سکھایا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ دین کی ہی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن چونکہ الگ الگ کر کے بات ہوئی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کافر الگ ہیں اور رسول کے نافرمان الگ ہیں۔ یہ لوگ اس دن کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، یعنی زمین پھٹے اور یہ لوگ اندر اس کے سما جائیں اور ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے۔
شرمندگی سے، پریشانی سے، اپنے انجام کے خوف سے یہ لوگ جو ہیں چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور یہ اس کے اندر غرق ہو جائیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اس دن نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات۔ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، جس گمان میں زندہ ہیں، جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، اس دن اللہ کے ہاں کسی چیز کی پردہ داری نہیں ہوگی، ہر چیز واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ تو یہ آیت تھی، ٹائم اوپر جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔